خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کی تاریخ میں یہ ایک ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو کبھی ایسی نہیں ہوئی. کبھی پہلے کسی پارٹی نے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی. اور یہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ شروع ہوئی تھی 7 مہینے پہلے، جب ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت، بیرونی سازش جس کے ساتھ مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق، کیونکہ کبھی بھی بیرونی سازش کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر سے غدار مدد نہیں کرتے بیرونی سازش کو کامیاب کرنے کی. تو انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی اور تب سے میں میدان میں ہوں. تب سے تحریک انصاف سارے پاکستان کے اندر اپنا موقف عوام کی طرف لے کے جا رہی ہے اور عوام کو جگا رہی ہے، شعور دے رہی ہے. اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. جو میں نے ان 7 مہینے میں دیکھا، میں نے اپنی 26 سال کی سیاست میں یہ نہیں دیکھا. اور جو میں نے اپنے لوگوں کو بدلتے دیکھا، جو میں نے اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ، اور نوجوانوں وہ جو کہ بچے بھی تھے، 12 سال 10 سال کے بچے، میں نے ان سب کو اس میں شرکت کرتے دیکھا. میں جب نکلا لاہور سے تو سارا راستہ میں نے خواتین کو دیکھا، پردہ دار خواتین کو مارچ کے ساتھ چل رہی ہیں، بچے لے کے اپنے چھتوں کے اوپر. میں نے راستے میں دیکھا چھتوں کے اوپر خواتین کھڑی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں. تو کبھی ایسے میں نے سین اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھے. تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک جاگی ہوئی قوم، ایک باشعور قوم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے. غلام کبھی بھی آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے، غلام ہی رہتے ہیں. اور لیکن جب ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آزادی کیا ہے تو تب پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی آزادی کے لیے. تو ہماری یہ جو تحریک شروع ہوئی 7 مہینے پہلے، سارے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی اس پہ. 25 میں یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، 25 میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، یہی جو فیشسٹ، جو جرائم پیشہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے، جب ہمیں ہٹا کے تو جو لوگوں کا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ پاکستان کو 30 سال سے مختلف قسم کے طور طریقوں سے یہ جرم کر رہے تھے. منی لانڈرنگ، ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا، لوگوں کو مروانا، ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے پرامن احتجاج کرنے والوں کو قتل کرنا، گولیاں مارنا پولیس کے ذریعے، پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنا. یہ شہباز شریف کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس واچ میں 97 سے 99 تک اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ اس نے کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مروائے. وہ جو عابد باکسر ہے اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا، وہ جو پولیس والا تھا کہتا میرے ذریعے اس نے لوگوں کو مروایا. رانا ثناءاللہ کے اوپر 18 قتل، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے قتل کیے. سارا فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو. قبضہ گروپ ہر جرم میں یہ شریک ہے. انہوں نے مل کے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو کیا، گھروں میں گئے، کارکنوں کے گھروں میں گئے، ان کی عورتوں کے سامنے یعنی آدمیوں کو پکڑ کے لے کے گئے، بچوں کو لے کے گئے، تھانوں میں رات کو لے کے گئے. کوئی ہر اس ملک کے جو حقوق، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وارنٹ کے بغیر گھسے لوگوں کے گھروں میں. اور انہوں نے پھر جو عورتیں، بچے، یعنی ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں، کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے. ہماری جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، ان کے پر فیملیز آتی ہیں، عورتیں بچے آتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، انگلش میڈیم سے، اردو میڈیم سے، دینی مدرسے، سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، ظلم کیا، 2 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے.
जेलों में लोगों को डाला, FIR की बारिश हो गई, 23 FIR मेरे ऊपर काटी, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर। जब मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई, 2 फजल रहमान ने और 1 बिलावल ने, हमने तो कोई नहीं रोका, हमने कोई FIR नहीं काटी, हमने तो इनके सामने कंटेनर भी नहीं रखे। तो हमारे दौर के अंदर पूरी तरह जो आइन और कानून इनको इजाजत देता था, हमने वो किसी जगह इनको रोका नहीं। हमारे तो 25 मई को इन्होंने किया, उसके बाद एक खौफ की फजा बन गई, एक डर्टी हैरी आ गया इस्लामाबाद में, उसने और ज्यादा जुल्म शुरू किया, तशद्दुद किया, लोगों पे केसेस बनाए, सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला, और जेलों में भी नहीं डाला, पकड़ उठाते थे, उनको मारते थे और फिर अगले दिन वापस घर दे देते थे, धमकियां देके। जो खौफ की फिजा बनाई गई, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया, वहां मैंने ऐसा नहीं जुल्म देखा उसके दौर में। जो इन्होंने जिस तरह हमारे ऊपर, जो स्टेट को पूरी तरह उसका जो जुल्म हमारे ऊपर किया, हमें ऐसे लगा हम पाकिस्तानी नहीं है। मैं जिसको ये कौम 50 साल से जानती है, वो पाकिस्तानी 50 साल से जानती है कौम। हर किस्म का पाकिस्तान का सिविल अवार्ड मुझे मिला हुआ है, दुनिया में मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता था। मुझे इन्होंने इस तरह रखा जैसे कि मैं कोई बैरूनी मुल्क का गद्दार हूं। जो मेरे नौकरों को इन्होंने एजेंसीज ने आके पैसे देके उनको अपनी तनख्वाह पे रखा, मेरे ऊपर कोई डिवाइस रखने के लिए, आगे भी इनके प्लान बने हुए थे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे। उसके अलावा जो इन्होंने शहबाज गिल को जिस तरह एक कोई जुमला कह दिया, पकड़ के एक जुमला टीवी पे कहा, पहले तो टीवी बंद कर दिया ARY, उसके ऊपर उसका वो जो प्रोड्यूसर था उसको उठा के ले गए रात के 3 बजे, शहबाज गिल को नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई आम आदमी नहीं, यहां चले कोई दहशतगर्द होता, चले मैं मान भी लूं, कोई बैरून मुल्क गद्दार होता, कोई मुजरिम होता, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को इन्होंने नंगा करके मारा, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। ये जो डर्टी हैरी आया, इसने सोचा कि ये जिस तरह ये पहले करता आया बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, हमारे ऊपर वो शुरू कर दिया। फिर आजम स्वाति से क्या किया, 75 साल सेनेटर, ये मैं आप बता रहा हूं कि ये हमारी मुल्क की तारीख में कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। उसको ट्वीट के ऊपर मारा, पहले घर में उसके पोता पोतियों के सामने, फिर जाके नंगा करके उसको एजेंसी के हवाले किया जिधर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उसके बाद डराने के लिए कि उसका मुंह बंद हो जाए, उसके मियां बीवी की एक कैसेट उसकी बीवी को भेजी। कभी मुल्क ऐसे नहीं गिरा। और सिर्फ बताने के लिए, कोशिश करने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो तुम्हारे से बोलेगा हम तुम्हारा ये मिसाल बनाएंगे। और पैगाम भेजे गए। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था तो उसे कहा कि ये इमरान खान से हम ये करेंगे, कि जिस तरह इमरान खान डर जाएगा और चुप करके बैठ जाएगा। और फिर मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला किया गया, जो मुझे पहले से ही पता था कि तैयारी हो रही है कि दीनी इंतहा पसंद ने जी इमरान खान को मार दिया। पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, इसलिए जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी ने ये वीडियो बनाई, किसके कहने पे बनाई, कौन सा वो ऑफिसर था, उसके कहने पे पहले वो बनाई गई। उसके बाद वो एक इनका पालतू कोई वकार सेठी या कुछ है, उसने वो इनसे लिंक है। और मुझे पता था क्योंकि जब मैं वजीर आजम था मुझे पता था एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। उसने फिर जाके उसको उठाया, फिर ये दोनों मरियम दोनों ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पीटीवी पे 4 दिन प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर, सिर्फ बताने के लिए कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। और तैयारी ये कर रहे थे कि अब इसकी आड़ में एक दीनी इंतहा पसंद इसे मार देगा।
मैंने ये 24 सितंबर को भी पब्लिक को बताया और फिर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जलसों में बताया कि ये इनका प्लान बन रहा है। इस इंतहा पे कि कोई इस मुल्क के अंदर, जो मैं छोड़ें कि मैं इमरान खान हूं, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसके अगर एक मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है, जो एक फेडरल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, मुल्क की फौज नहीं इकट्ठा रख सकती, नहीं तो इस पाकिस्तान ने लैदा नहीं होना था। पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, और जो पार्टी सारे मुल्क में वाहिद पॉलिटिकल फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, हर कोशिश की गई उसे खत्म करने की। और ये कौन कर रहा था, क्या इसका मकसद था, इसके ऊपर मैं एंड में आऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की, उसके बावजूद हमने ये मार्च की, और हमने मार्च इसलिए की, पॉलिटिक्स के लिए नहीं की, ये सियासत के लिए नहीं हो रहा। मुझे 6 महीने में हर जगह पे, कई जगह के ऊपर मुझे लेटर आता था कि आप अगर इस जलसे में जाएंगे तो आपकी जान खतरे में है। कई जगह चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजता था कि जी आपकी जान, मुल्तान का जलसा ना करें, आपकी जान खतरे में। कई जगह है, इसका मुझे खुद पता था कि ये प्लान बना रहे हैं मुझे मारने का। उसके बावजूद मैं निकला, और आज इंशाल्लाह मैं अभी आपको डेट दूंगा एंड में कि मैं आ रहा हूं पिंडी। मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने अभी कोशिश किया, ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में है। लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है, और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, अब इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से, या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं, और मैं अपनी सारी कौम को भी कह रहा हूं कि देखें, आपने फैसला करना है कि क्या हमने इसी तरह चलना है, क्या इन चोरों के बाद जो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं, और बच्चों ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, उनका सिर्फ काम, उनको सिर्फ एक चीज आती है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो छोटे छोटी उम्रों में वो अरबोपति बन गए थे, क्योंकि मां बाप ने उनके नाम पे या चोरी करके पैसा इनके नाम पे चीजें ली हुई हैं। ये जो 4 लंदन में महंगे अरबों रुपए के मेफेयर के जो अपार्टमेंट्स हैं, ये मरियम के नाम पे तब थी जब ये कोई 20-21 साल की थी। और ये जो उसका बेटा है हसन शरीफ, 10 अरब रुपए का घर बेचा है इसने लंदन के अंदर। किधर से पैसा आया? तो ये सारे बच्चे शुरू में ही, ये जो तैयार कर रहे हैं बच्चे, इनकी ये खासियत है कि ये मनी लॉन्ड्रर्स है सारे। वो बिलावल, अब बिलावल, मैं आपको ये बताऊं कि सियासत में तो इसका कोई मुस्तकबिल ही नजर आ रहा। उर्दू अभी तक सही तरह बोला नहीं है, यानी हर दफा उर्दू बोलता है तो और लोगों को समझ नहीं आती क्या कह रहा है। लेकिन इसका मैं आज आपको पेशन गोई करता हूं, इसकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस पे लगेगा कि इसके बाप ने चोरी करके पैसा दुनिया में किधर किधर रखा हुआ है। ये अब ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने चोरी का पैसा किधर किधर रखा हुआ है। तो इनके नीचे अगर ये कोई समझता है कि ये एक अजीम कौम इनकी गुलामी करेगी, ये कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी इनको। इसलिए ये मार्च है, और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है, ये अभी खत्म नहीं होगी। मैं आखिर में बताता हूं कि हमने किस दिन क्या करना है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये मार्च, ये जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते, हम नहीं रुकेंगे। आप तो हकीकी आजादी की मैं सारी कौम को याद करा दूं, 2 उसके सतून हैं जिसके ऊपर हकीकी तौर पे कौम आजाद होती है। सबसे पहला, कौम के फैसले कौम में हो, किसी और कौम की गुलामी ना करें। हम किसी सुपर पावर की गुलामी ना करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे के ऊपर बना था पाकिस्तान।
لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں۔ ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا۔ اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں۔ یہ وہ قربانی تھی۔ ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں، تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے، شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا۔ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں۔ لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو، قوم کے فیصلے قوم میں ہو۔ اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی، ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا، صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو، فورن پالیسی دیکھ لو، آزاد فورن پالیسی۔ ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے، ہم تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کے اندر، لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے، ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ کھڑے ہو گئے، امریکہ ناراض ہوا، لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا۔ ہم نے بھی وہی کیا تھا۔ لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں، جو سازش کے تحت آئے ہیں، 7 مہینے ہو گئے، ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں، لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے، یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا۔ لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا، گھٹنے ٹیک دیے، اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں، 400 ڈرون اٹیک۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو، ایک دنیا میں مثال نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں، اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں۔ اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان نیچے جاتا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں۔ اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے، ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے۔ سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں، دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے، اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ۔ لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں، اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ مقروض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈالر جب آپ باہر بھیجتے رہتے ہیں اور آپ پالیسی صحیح بناتے نہیں ہیں، ایکسپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں، تو آخر میں جب ڈالر مقروض ہو جاتے ہیں پھر آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔ دوسری چیز، اور یہ بھی میں آپ سب کو کہتا رہا ہوں، میں نے نام بھی اپنی پارٹی کا انصاف رکھا تھا، کہ جو انصاف ہے اس کا مطلب ہے، اس کا انصاف کا مطلب کیا ہے، میں پھر یہ آپ کو سمجھا دوں۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں
تو जो कमजोर होता है वो ताकतवर का गुलाम होता है। जो जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर इंसाफ नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म करता है, वो तो कमजोर को कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो जब इंसानी माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता, वो जंगल का कानून बन जाता है। इसका एक नाम दिया हुआ दुनिया ने, बनाना रिपब्लिक। वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। यह हमारा उससे भी बड़ा मसला है, पहले से भी बड़ा मसला, कि यहां इंसाफ ही नहीं है। हमें मिसालें आप बार बार हर रोज देता हूं कि आजम स्वाति को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के सेनेटर को, एक आदमी जो अपनी सारी कमाई बाहर करता है और पाकिस्तान कमाई लेके आता है, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उससे जुल्म की इंतहा होती है। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। सारी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को सोचना चाहिए, और मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफी बरादरी से, कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह उसके ऊपर एफआईआर काटी गई, उसके ऊपर धमकियां दी गई। क्यों धमकियां दी गई? कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए, तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी, उसको जान की फिर धमकी दी गई। जब वो और इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था। और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया। ये अगर अरशद शरीफ नंबर 1 पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही होगी सही माने में, किसी को इत्मीनान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है, और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है, इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था दूसरी तरफ। डर्टी हैरी, उसका नाम सुन के सारे डर जाते थे। ये भी तैयार हो गए कि हां जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर देंगे, और जो वो है दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर, उसके खिलाफ भी। लेकिन ये कोई खास है कि इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये कोई ऐसी ताकत वाली चीज है, ये कानून के ऊपर है, इसको लाइसेंस टू किल है, ये जो भी करेगा हम इस मुल्क का कानून इसको नहीं पकड़ सकता। तो ये बात मेरी नहीं है, अब ये अब सबकी है, सारी कौम की है, कि अगर ये ऐसे मुल्क चलाना है, ये मुल्क हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाएं, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, और मैं ये बार बार अब से नहीं 26 साल से ये बता रहा हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और अगर आपने देखना नहीं चलते हुए, तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब मुल्क देख लें, जिनको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, वो सारे गरीब मुल्क हैं। एक एक गरीब मुल्क आप जाके देख लें, सब यही हाल है। उधर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, शरीफ और जरदारी खानदान चोरी करते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, उनका इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। उधर भी डर्टी हैरी जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो कि इतने तकड़े हैं, सब डरते हैं उनसे, उनको वो जो मर्जी करें कर सकते हैं, कानून के ऊपर है वो। और दूसरी तरफ सारे अमीर मुल्कों में चले जाएं, दुनिया के सारे पैसे वाले मुल्कों पे चले जाए, जिधर खुशहाली है, जिधर हमारे पाकिस्तानी
इतनी कोशिश करते हैं यहां से वीजा लेके बाहर जाने के लिए। हमारे नौजवान तरसते हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां खुशहाली है। तो खुशहाली की बुनियाद किस पर रखी गई है? इंसाफ के ऊपर। वहां सबसे बड़ी चीज इंसाफ है। मैं जब बरतानिया में गया तो वहां आपको कोई कब्जा ग्रुप नहीं नजर आता। किसी की जमीनों पे कब्जे किसी की जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं। वहां आपको अगर कोई ताकतवर ये समझता है कि वो कानून तोड़ेगा और वो बच जाएगा, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, भारी अक्सरियत से जीतने वाला बोरिस जॉनसन, एक कानून छोटा सा तोड़ता है। यहां खबर भी नहीं बननी थी पाकिस्तान में कि वो एक लोगों ऑफिस के लोग जमा हो जाते हैं जब कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग थी, उस चीज के ऊपर वो रिजाइन कर देता है क्योंकि उसने कानून तोड़ा है जो लोगों के लिए बनाया हुआ था। वहां इंसाफ का निजाम ऐसा है कि हर जो कमजोर से कमजोर आदमी भी है उससे पता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि जो उनकी अदालतें हैं, जो उनका इंसाफ का निजाम है, वो उनके हकूक की हिफाजत करता है। मैंने आपको अपनी मिसालों को दी, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मेरे ऊपर ये जियो ने ये जो घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग और डर्टी हैरी भी था, इन्होंने कहानी बनाई मेरे ऊपर कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया। अब अगर मुझे पाकिस्तान की, मैं केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील उर रहमान इसका ये जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। मुझे पता है कि इसने जो मेरे ऊपर मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि मेरा केस लड़ा हुआ हूं वहां, बहुत बड़ा केस हुआ था मेरा और इयन बोथम का बरतानिया की अदालत में। वो मेन हेडलाइंस केस था, 3 हफ्ते वो केस चला था। मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती, और वो भी यही था, हरजाना का केस था। तो मुझे तो पता है वो कैसे चलता है, और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर जो हरजाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमें भी यहां देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी, कि हम क्यों ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते, क्यों एक मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह गंद उछाला जाए, किसी के ऊपर भी, किसी इंसान पे भी। लेकिन यहां तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। और ये है, इसको मैं कहता हूं क्यों वो खुशहाल है मुल्क, क्योंकि आप और तो छोड़े ना दुनिया में सरमायाकार, जो आपके जो पाकिस्तान की बिजनेस आज मगरब में हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो दुबई में हैं, आप उनसे पूछे ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं सरमायाकारी करते। हमारा 1 करोड़ है पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ। अगर 5 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी है, आप ये यकीन से मैं आपको कहता हूं कि यहां इतना डॉलर आ सकता है पाकिस्तान में कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहां पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें, हमें कोई मसला ना हो कि हम भागे फिर रहे हैं, कभी यहां पैसे मांग रहे हैं या हमारे रुपया गिर रहा है। लेकिन वो आते क्यों नहीं है? उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करते। सबसे बड़ा मसला यह होगा, एक अंग्रेजी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। उनको यह खौफ होता है कि अगर उनसे यहां कोई फ्रॉड होगा तो यहां उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। यहां अगर वो प्लॉट भी खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी कब्जे हो जाते हैं। मैं जब बाहर जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो मेरा जब उनसे मैं मिलता था, और अब से नहीं 30 सालों से बात कर रहा हूं, हमेशा वो ये कहते थे कि हमारे प्लॉटों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं और वो केस फंस जाता है जाके अदालत में, और फिर वो आखिर में हमें वो कब्जा ग्रुप आगे कहता है, अच्छा जी
جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے جی 100 روپے لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا، تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو، جو ہمیں کھڑا کر دیا، دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں. اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں، یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے، اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں، وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے، مریم کسی میں بچ گئی ہے، جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے، اپنے آپ کو فائدہ، اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے، کمزور کو تحفظ نہ ملے، وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے، یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے، تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں، تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک، کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے، جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں، تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے، اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا، اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی. کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟ فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی، سب کچھ. تو کیونکہ میں 3.5 سال پرائم منسٹر تھا، مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہے کہ ان کی چوری انہوں نے کتنی کی، تو وہ تو سب پتا تھا. تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ان کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ بیرونی سازش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندر ان کی مدد نہ ہو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب 7 مہینے کے بعد کوئی ایک بھی مجھے چیز بتائیں کہ انہوں نے ملک کے اندر بہتری کی ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی، اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی. وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں،
وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان ہماری تحریک انصاف کے جو آخری 2 سال تھے، 17 سال کے بعد بہترین ہماری معیشت کی اضافہ ہوا، اس میں 5.7% اور 6%. یہ 17 سال کے بعد کورونا کے باوجود یہ ہماری معیشت اوپر آ رہی تھی. اسی اکنامک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جس میں اصل میں نوکریاں ہوتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے. تو 26 سے 27% ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے. مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں یا مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے. تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ ہوئی، تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی، تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا. تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی ٹیکس کلیکشن بڑھی. اور تاریخ میں 4 فصلیں جو پاکستان کی تھیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، کیونکہ ہم نے ان کو سبسیڈائز کر کے چیزیں دی، انہوں نے اپنی 4.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی، یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں، جو 17 سال کے بعد تھا. تو جب ملک آگے بڑھ رہا تھا اور جب ہر چیز پازیٹو ہو گئی، کورونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا، دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کورونا میں، دنیا نے، ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو اکانومسٹ، اس نے جو اکانومسٹ میگزین نے دنیا کی سروے کی، انہوں نے کہا 3 ملکوں میں سے پاکستان لگاتار 2 سال ٹاپ پہ آیا ہے دنیا میں. تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین گورننس دی مشکل وقت میں. کرائسس جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، جو کورونا آیا تھا، دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا. تو وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا. اچھا چلا میں مانوں کہ اگر آپ نے، شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شہباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے، شاید وہ سمجھتے ہوں کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں، شاید وہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو 2 دفعہ 99 میں بھی اکانومی بینکرپٹ کر کے گیا، پھر 2018 میں پاکستان کی اکانومی بینکرپٹ تھی، اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا. تو لیکن آج مجھے 7 مہینے بعد بتائیں، مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پازیٹو کیا انہوں نے. آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں، ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ. بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں، وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا، نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ، اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے. اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں. تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا. یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے. یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کر کے الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسانوں سے پوچھیں، جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے، آج انڈسٹری سے پوچھیں، آج نوجوانوں سے پوچھیں، آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی، جو فیوچر ہے ملک کا. مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں
کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے, لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا FIR نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتہ ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو FIR ہوئی, جو FIR پولیس نے دی ہے, وہ FIR کیا, وہ مذاق ہے؟ وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے FIR کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. سکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں کبھی, قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا.
جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں اور ایک دم ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے. تو یہ وقت ہے، میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے آنا ہے پنڈی. آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو، ہفتے کو. 1 اور 2 کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی. میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا. یہ تحریک رکنے نہیں لگی، میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور میں اپنے سارے جو طاقتور حلقے ہیں، میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جس سے مرضی آج پوچھ لیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جس سے پوچھ لیں. بزنس مین سے پوچھ لیں، پروفیشنل سے پوچھ لیں، اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے، صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے، جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے، کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. سو لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز، صاف اور شفاف الیکشن. اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی، جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں، جدھر تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست نہ ہو. کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے، وہ آزاد لوگ ہیں، وہ انصاف ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جدوجہد کرے. اور انشاءاللہ میں سب کو اگلے ہفتے پنڈی میں آپ سے میری ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.